السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ I'm fine, well. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاشم نیازی. ہاشم نیازی صاحب، یہ بتائیے گا تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر عمران خان؟ یہاں سوال تحریک عدم اعتماد کا ہے جو اپوزیشن نے بڑی ہی تیاری کے ساتھ، بڑے ہی پراپوگنڈے کے ساتھ لوگوں کا مائنڈ بنا بنا کے 3.5 سال سے لوگوں کو تیار کیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف. سوال یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو آئی ہے، کیا یہ پہلی دفعہ آئی ہے یا اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں؟ اور ماضی گواہ ہے کہ اس سے یہ پہلے بھی آتی رہی. اپوزیشن کے پاس جب کوئی ہتھیار نہیں رہ جاتا تو ایک سمپل ہتھیار رہ جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے بندے توڑ دو، لوٹا کریسی کی پریکٹس کرو، ان کو پیسے لگاؤ، ڈالر لگاؤ، جتنے پیسے وہ مانگتے ہیں دو، اور سمپل از دس ان کو اکٹھا کرو اور اپوزیشن میں یہ تحریک جمع کروا. ایگزیکٹلی عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف ایگزیکٹ وہی پتہ اپوزیشن نے کھیلا ہے جو ماضی میں یہ کھیلتے رہے ہیں. کیونکہ یہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، کسی کو پرچیز کرنا، پیسے کی لالچ دینا، ٹکٹ کی لالچ دینا، عہدے دینے کے بعد اگلے بندے کا مائنڈ تیار ہو جاتا ہے. اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں محمد علی صاحب، مائنڈ کیوں تیار ہوتا ہے؟ مائنڈ اس لیے تیار ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایمان ہی پیسہ ہو، عہدہ ہو، دولت ہو، تو پھر آپ نے تو آسانی کے ساتھ بک جانا ہے. اور یہ پریکٹس آج سے نہیں ہے یا آج اس کی پریکٹس نہیں ہے، یہ چانگا مانگا کی پریکٹس بھی یہی تھی. اس کے بعد بھی یہ مری میں جو لے گئے تھے پریکٹس یہی ہے. کیونکہ یہ دنیا میں خاص کر انڈو پاکستان میں یہ سستا ترین، ایزی ترین کسی کی گورنمنٹ کو ہٹا دینا، کسی کی گورنمنٹ کا بیڑا غرق کر دینا، یہ طریقہ. اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو اپوزیشن نے کی ہے اور گزشتہ یہ تقریباً 8-10 دنوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہے نمبر گیمز کی. 163 ان کے پاس ہیں، انہوں نے 172 کرنے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں سندھ ہاؤس میں جو ہم نے تماشا دیکھا ہے، یہ تماشا تو وہی ہے جو ماضی میں لگتا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، پارٹی منشور کیا کہتا ہے، دیکھنے والی یہ باتیں ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63A اور پھر اس کی آگے کلازز ہے B تک یہ جاتا ہے، جس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی کا کوئی بندہ ادھر ادھر ہو جائے اور اس کا آپ کو مائنڈ کا پتہ لگ جائے کہ یہ تو ادھر جا رہے ہیں، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر وہ دے دیتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر وہ دے دیتے ہیں، بعد میں آپ نے اس کو نوٹس دینا ہے، اسپیکر نے 2 دن کا دینا ہے، پھر اس کے بعد یہی چیز جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن جو ہے باقاعدہ ہیئرنگ کرنے کے بعد ان کے خلاف فیصلہ مثال کے طور پہ دیتا ہے. تب تک تو وہ اپنا وار، اپنی وہ جو اسٹریٹجی ہے، وہ جو اپوزیشن کا چال ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے. اب یہاں آ کے ایسا نقطہ ہے جس کی انٹرپریٹیشن میں، آپ اور یہ لوگ نہیں کر سکتے. اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا آئین، کرے گا سپریم کورٹ، کرے گا. جو جیسا کہ ہم سن رہے ہیں آج کل کہ صدارتی ریفرنس بھی داخل ہو رہا ہے. گورنمنٹ یہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس چیز کو توڑنے کے لیے کہ کیا کیا جائے کہ یہ جو لوٹا کریسی ہے، یہ جو ان کے ایکشن ہونے جا رہا ہے 28 مارچ کو، یہ نہ ہو. یہی صورتحال بنی پڑی ہے. اب دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب عوام کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ لوٹا کریسی ہیں، یہ مخصوص لوگ ہیں، اور وہ مخصوص لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینلز پہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے باقاعدہ اپنا موقف بھی بتایا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہماری اس کے ساتھ. لوگ جب ان کے خلاف نکلے، لوگوں کا ایک سوال بڑا ہی جینون ہے میرے دوستو، اور وہ جینون یہ ہے کہ یار جس پارٹی سے تم ٹکٹ لے کر آئے، جس بلے کے نشان پہ تم لوگوں نے جیتا، اس کے خلاف ورزی، وہ آئینی طور پہ یہ باقاعدہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی اور کو نہیں دے سکتے. اب یہ وہ چہرے ہیں جو پرومیننٹ ہو گئے، عوام کو پتہ لگا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب عوام کو اس بات کا پتہ لگا، انہوں نے ریئیکشن دیا. ریئیکشن کے طور پہ لوگ گھروں سے باہر نکلے، ان کی تصویریں لی، جوتیاں ماری. مطلب آپ فیصل آباد میں بھی دیکھ رہے ہیں راجہ ریاض کے خلاف، ادھر ادھر وہ نور صاحب ہیں ان کے خلاف بھی، اور بھی دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف لوگ پہلی دفعہ اپنا مائنڈ دے رہے ہیں، اور ان کا مائنڈ جینون ہے، ان کی گراؤنڈ جینون ہے کہ بلے سے جیتے ہو یار، ہماری طرف سے جیتے ہو، اور ہماری طرف سے جیتنے کے بعد تمہارے پاس یہ کیا گراؤنڈ رہ گئی ہے کہ تم ان کی طرف جا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس ایک ایم این اے نے
نہ صرف کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کیا ہے, پارٹی کے منشور کی وائلیشن کیا ہے, بلکہ اس نے وہ جو لوگوں کے ووٹ کا مینڈیٹ تھا اس کی بھی وائلیشن کی ہے. یہ اخلاقی طور پر بھی بات بری ہے اور یہ لیگلی بھی بات بری ہے. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی یہاں آ کے پھنس گئی ہے کہ 63A جس کی انٹرپریشن 63A اتنا تو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اگر یہ غلط کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. بٹ دا کوشچن ہے اگر 28 کو ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر جاتے ہیں, جو کہ آلریڈی وہ اپنی کمٹمنٹس لے گئے ہیں, کوئی 20 کروڑ لے گیا ہے, کوئی 10 لے گیا ہے, اور جو بینیفٹس لے گئے ہیں, کمٹمنٹس لے گئے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں ٹکٹ اس پارٹی سے دیں گے. اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے, لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے. اب یہ آپ دے لیں. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ دوستوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی مشہور ایک پروورب ہے کہ ونس بٹن ٹوائس شائے, مومن ایک دفعہ ایک سوراخ سے ڈسا جاتا ہے, بار بار نہیں. یہ جتنی اپوزیشن ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی ہے, اور چاہے یہ دوسرے لوگ ہیں, میں آپ کو بطور ایڈوکیٹ, ایز این ایڈوکیٹ آف لاہور ہائی کورٹ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف کیسز 90 سے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں موجود ہیں. یہ جو واویلا کرتے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, جینون کیسز ہیں, لیکن کیونکہ پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے آدھے ادھر آدھے ادھر, یہ پھر مائنڈ لوگوں کا بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری ٹریجڈی بھی ہے, ہمارے لیے یہ دکھ کا باعث بھی ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آزمائے ہوئوں کو بار بار آزماتے نہیں ہیں. آزما لیا 2 دفعہ 3 دفعہ 40 سالوں سے یہ رول کر رہے ہیں. خدا کا خوف کھائیں. اگر میں کوئی سیاسی ورکر نہیں ہوں, لیکن آپ رائٹ اور رونگ کی ڈسٹنکشن تو کریں کہ رائٹ کون ہے, رونگ کون ہے. ایک طرف عمران خان ہے, عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے کس لیول پہ پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہے. ایک ہی گلا تھا نا اپوزیشن کا, جو واویلا میڈیا کے تھرو انہوں نے مچایا, آپ کا مائنڈ کو بریک کیا, آپ کی مائنڈ کو سائیکولوجیکلی تیار کیا, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. تو جب سے یہ ایشو شروع ہوا ہے تو وہ مہنگائی کدھر گئی, وہ نعرے کدھر گئے, وہ لوگوں کے جو ہر روز یہ دکھاتے تھے کہ مہنگائی ہے, مہنگائی انٹرنیشنل لیول کی ہے, لیکن فار گاڈ سیک رائٹ اور رونگ کی تمیز کریں. جتنے اپوزیشن والے ہیں یہ اپنی ذات کے لیے, نہ کہ آپ کی ذات کے لیے. یار جس نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہوتا ہے نا, اپنی ذات کے لیے, تو اس کو اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہوتا ہے. اور کریکٹر جب بلڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بے ایمانی نکل جاتی ہے, ڈس آنیسٹی نکل جاتی ہے, کرپشن نکل جاتی ہے. وہ سارے نیگیٹو ایلیمنٹس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی شخصیت سے, اور آپ کے ذہن میں, آپ کے دل اور دماغ میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میں جن ووٹوں سے آیا ہوں میں نے اپنے لوگوں کی فیور کرنی ہے, آئین پہ کھڑا ہونا ہے, کانسٹیٹیوشن پہ کھڑا ہونا ہے, اور اخلاقیات کے وہ اعلیٰ مندرجات جس کی وجہ سے ایک انسان کا کریکٹر بنتا ہے اس پہ کھڑا ہونا ہے. بٹ سوری ٹو سے, ماضی دیکھ لیں, ان سب کا دیکھ لیں, یہ کبھی مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوتے. یہ کس بات پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی بینیفٹ کیسے لینے. اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام کینڈیڈیٹس جو آپ کے سامنے, آپ ہی انہیں بناتے ہیں اور آپ کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئیکن بن جاتے ہیں, ایک بگ باس بن جاتے ہیں, ڈان بن جاتے ہیں. ان کی لائف کا پیٹرن جو پہلے ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوتا, وہ چینج ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے منی میکنگ کی گیم. اور اتنا یعنی آپ کو یہ بڑا کلیئر کٹ ہے, جتنے منی میکر ہیں, جتنے ایم پی اے, ایم این اے ہیں جو سیاست میں آ کے یہ کاروبار کرتے ہیں, وہ تو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. اور ایک شخص اگر آپ کے لیے کھڑا ہے اور وہ ہے عمران خان, اس سے بڑا کیا کریکٹر ہو. کیونکہ یہی ٹیسٹ ہے سیاست میں کہ اپنی ذات کے لیے نہیں, دوسروں کی ذات کے لیے کھڑا ہو. عمران کو میں یہ نہیں کہتا, لیکن پھر بھی آپ اپنی دماغ اور آنکھیں کھولیں, اور ہو سکتا ہے تو اچھائی کی طرف, سچائی کی طرف, رائٹ کی طرف اب آپ کا جھکاؤ ہونا چاہیے, نہ کہ نیگیٹونیس کی طرف. تو غریب عوام مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے, مانتا ہوں. تو اپوزیشن بھی اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اپنے جلسوں کے اندر یہ بات بار بار ان کا بیان آ رہا ہے. تو غریب عوام کے لیے کیا عمران خان کو سوچنا نہیں چاہیے؟ ابھی دیکھیں بہت زیادہ عوام پریشان ہے. میری بات سنیں, یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ بہت ہزاروں دفعہ رپیٹ ہو چکی ہے کہ جو ماضی میں ایک طرف 40 سال لوگوں کی آپ کارکردگی دیکھ لیں, اور اس کے بعد اب 40 سالوں میں قرضہ, آپ کو پتہ ہے انہوں نے بے پناہ قرضہ لیا ہے. او بھائی عمران قرضہ کیسے اتار دیں؟ عمران کو تو مینج کرنا ہے. عمران کیا کر رہا ہے؟ ایک پیڈیمک کووڈ نے بیڑا غرق کر دیا, اس کا نہیں کیا, پوری کائنات. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جتنا اپوزیشن نے تو آپ کے مائنڈ سے کھیلنا ہے. دیکھیں, اپوزیشن نے تو آپ کے مائنڈ کو تیار کرنا ہے. بات کمپلیٹ. اگر دیکھیں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جتنا قرضہ ہم نے لیا تو اس سے ڈبل عمران خان نے لیا. بھائی ڈبل آپ اس کرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا, ماضی میں جو لیا آپ جو لیں گے اس کا فرق ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس ملک میں, پھر میں بڑے غور سے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں,
कौन सा 70 सालों से कौन सा ऐसा राइटर नहीं है, कौन सा ऐसा दानश्वर नहीं है, कौन सा ऐसा सहाफ़ी नहीं है, कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है जो इस बात पे, अपनी बात पे, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क करने वाले हैं, करप्शन की बुनियाद पे जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, वो क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर राइटर ने, किसी ने डायरेक्ट बात की, किसी ने इस्तेमारी तौर पे बात की, किसी ने इस तरह की बात की। हर राइटर, हर दानश्वर, हर मुकर्रर, हर इंटेलेक्चुअल इस बात पे मुत्तफ़िक है कि इस मुल्क को खाने वाली ये गिद्धें हैं, ये गिद्धें हैं जो इस मुल्क को नोच के खा गई हैं। वजह ये है कि ये अनटचेबल लोग हैं। मोहम्मद अली साहब अनटचेबल हैं, इनको तो कोई टच ही नहीं कर सकता। और माजी की हज़ारों मिसालें ऐसी मौजूद हैं, अदालतों में भी मौजूद हैं कि इनको एक ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल दिया जाता है और ख़ास किस्म के प्रोटोकॉल में ये अदालतें इनको प्रोटोकॉल देती हैं, हफ्ते के दिन समाअत करती हैं और उनको रिलीफ दे देती है और रिलीफ दे के फ़ारिग करती है। अगर महंगाई का इशू मैं मानता हूँ है, बट फॉर द टाइम बिंग पूरी दुनिया में महंगाई है भाई। थोड़ा सा सब्र कर लें, सब्र करने के बाद इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू। और फिर इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये जो मौजूदा हालात है इसको ठीक कर देंगे। क्यों कि माजी में ये भी कर्ज़े लेते हैं। इनके पास एक ही फार्मूला होता है सबके पास कि कर्ज़ा लो और कर्ज़े से मईशत चलाओ, लोगों के लिए काम करो। ये है मेरे भाई असल। अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो नेक्स्ट वज़ीर आज़म आप किसको देखना चाहेंगे? अगर बन जाता है तो फिर मुल्क का क्या होगा? देखिए यही मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया सपोज इमरान को माइनस कर दें, हु इज़ द नेक्स्ट? किसके पास वो गिदड़ सिंगी है? क्या करेंगे यार? जिन हालात में इस वक्त मुल्क पहुँचा हुआ है इंटरनेशनली, इतने दुश्मन हैं पाकिस्तान के, वो इनके पास कौन सा फार्मूला है? क्या ये बग़ैर कर्ज़ा लिए ये सारा करेंगे? ये भी तो कर्ज़े लेंगे ना। और इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, कौन सा फार्मूला है? यार फार्मूला होता अगर 40 सालों से तो कर्ज़ों से ये जान ना छुड़ा लेते। अगर कोई फार्मूला होता, इनके पास तो एक ही फार्मूला, कर्ज़े लो, मैनेज करो, आगे चलाओ। दिस इज़ द ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, दे कांट अंडरस्टैंड। ये पार्टी जैसे 3 पार्टियाँ मौलाना फजलुर रहमान की, बिलावल भुट्टो की और नून लीग नवाज शरीफ की पार्टीज़ हैं, अगर ये इतना अपने आप को मतलब अभी PDM बनी, इकट्ठी बनी, तो एक ही पार्टी क्यों नहीं बना लेते? ये देखें, कोई भी बंदा अपनी मोहम्मद अली शनाख्त नहीं छोड़ता। कौन अपनी शनाख्त छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए? प्रॉब्लम भी तो है ना। मैं पीपल पार्टी छोड़ के अगर कहीं जाता हूँ, और आप देखें हमेशा लोटोक्रेसी जो होते हैं ना, लोटे, वो पार्टी छोड़ के जाते हैं। ओरिजिनल जो पार्टी जिसकी शनाख्त होती है वो कभी पार्टी नहीं छोड़ता। उसको पता है मैं अगर अपनी पार्टी छोड़ गया तो मेरी तो शनाख्त भी ख़त्म होगी। और जिसको सियासत करनी है वो अपनी शनाख्त कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी शनाख्त को छोड़ना होता है। लोग मरते मर जाते हैं लेकिन शनाख्त नहीं छोड़ते। लिहाजा इन तीनों ने, PDM, पीपल पार्टी और ये जो भी हैं MQM है और या दूसरे, ये कोई अपनी शनाख्त नहीं छोड़ेगा। इसी तरह चलेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, खुदा की कसम, ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं सोचते। ये तो सोचते ही यार अपनी ज़ात के लिए। मैं कितनी मिसालें दूँ, कितनी की दफ़ा आपने डसे जाना है, कितनी दफ़ा इनको आजमाना है। ये मोरूसी सियासत 1 बाय 1 करके यही चलनी है, यही हमारी किस्मत है। अगर कोई अच्छा बंदा आ गया, आप कहते हैं जी महंगाई महंगाई महंगाई, और यार उसको थोड़ा टाइम तो दो, फिर देखो रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। तो ये बताइएगा, तरीके इंसाफ के अंदर जो इमरान खान के खिलाड़ी MNAs वो अभी अपोजिशन में जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? ये कौन लोग हैं? डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस पीपल? इमरान खान का मसला क्या है? इमरान खान का मसला ये है कि जब आप देखें, नज़रियाती बात और होती है, फ़लसफ़ा और होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो वहाँ वो आइडियल बातें चेंज हो जाती हैं। इमरान खान की मजबूरी थी, क्या करता वो? गवर्नमेंट नहीं बनानी। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का।